قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس درس قرآن میں بطور خاص قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ جو کہ بالترتیب ایک درس چل رہا ہے، ان کا ترجمہ اور کچھ خلاصہ تفسیر آسان فہم انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ ہمارے ساتھ اول تاخر پروگرام میں شریک رہیں، انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کا علم حاصل ہوگا۔ اللہ رب العالمین نور قرآن سے میرے اور آپ کے سینوں کو روشن منور فرمائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ ترجمہ: اے حبیب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری تاکہ تم لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرو، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ بیسک تو یہ آیت مبارکہ واضح جو خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہا ہے، لیکن یہ آیت مبارکہ اوورآل تمام کے لیے کہ جس کو بھی ایسا منصب ملے کہ جس نے کچھ فیصلہ کرنا ہے، وہ لوگوں پر اس کا کوئی فیصلہ نافذ ہونا ہے، چاہے وہ حکمران ہو، جج ہوں، کچھ اور ایسے لوگ کہ جو فیصلہ کرنے والے، تو ایک اصول انہیں بیان فرما دیا گیا کہ فیصلہ کیسے ہوگا۔ وہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ نازل کیا اس کتاب کے مطابق فیصلہ ہوگا، اگرچہ اپنے قرابت دار، رشتہ دار وہ اس کے برعکس ہی کیوں نہ ہوں، ان کا فیصلہ ان کے برعکس ہی کیوں نہ جا رہا ہو، تو ان کی طرف داری، ان کی حمایت یہ کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور یہاں ارشاد فرمایا خیانت کرنے والوں کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کریں، یعنی ایک تو وہ کہ جو چوری کرے یا کوئی خیانت کرے، اور ایک وہ لوگ کہ جو اب انہی خائن لوگوں کو حمایت کریں یا انہی کی طرف داری کریں جنہوں نے خیانت باقاعدہ کر لی۔ اصل میں ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے بھی جو خاص ایک سبب نزول اس کا بیان کیا گیا۔ یاد رکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات مبارکہ جن کا شان نزول تو بیان کیا گیا، لیکن وہ خاص سبب آیت کے نزول کا ہوتا ہے، مگر ہر آیت یہ نہیں کہ وہ اسی کے ساتھ خاص ہے بقیہ اور کے لیے نہیں، بلکہ نزول خاص ہے اور حکم اس کا عام ہوتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی انہی میں سے کہ جس کا نزول کا سبب تو خاص ہے مگر اس کا حکم وہ اوورآل سب پر نافذ ہوگا اور سب کے لیے۔ معاملہ ہوا کہ انصار کے ایک شخص نے کسی کی ایک زرہ چرا لی۔ اب وہ جو زرہ چرائی گئی تو اس کو ایک آٹے کی بوری میں چھپا دیا گیا، اور جب لوگوں نے یہ پوچھا تو اس نے انکار کیا اور منع کر دیا، لیکن بالآخر یہ معاملہ وہ کھل گیا کہ لوگ اس آٹے کی بوری کی نشانوں سے، یعنی اس میں کچھ آٹا نکل رہا تھا، بوری پھٹی ہوئی تھی کہ کس گھر کے اندر وہ بوری گئی ہے، تو یوں پہنچے تو وہ ایک یہودی کے ہاں پہنچے۔ تو جب یہ پوچھا گیا تو بات یہی نکلی کہ یہ اس شخص نے یہ ڈالی ہے، اور وہ آلریڈی قسم اٹھا کے انکار کر چکا ہے۔ تو اب کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے
کہ یہ ہمارے قبیلے کی چونکہ عزت کا معاملہ ہے یوں ہے، تو وہ یوں سفارشی بن کر ایک طرح کے آ گئے کہ آپ جو ہے وہ ان کو بری کر دیں، ان کو آپ بری کر دیں اور یہ سارا معاملہ اس یہودی پہ رہے گا۔ لیکن اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے، اسلام کسی کے ساتھ بھی کوئی ایسا ناحق معاملہ یا ناحق فیصلہ ہرگز نہیں کرتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے فیصلے، ایک طرف کلمہ گو ہے، دوسری طرف اگر وہ یہود ہیں نصارہ میں سے کوئی ہے، جب فیصلہ آتا تو آپ اسی معیار کے مطابق فیصلہ کرتے، اگرچہ وہ فیصلہ یہود کے حق میں ہی کیوں نہ ہوتا۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی معاملہ ہوا کہ لوگوں نے اس شخص، یہ انصاری شخص کے حوالے سے جو کہا کہ ہم گواہی دیں گے اور یہودیوں کو برخلاف دیں گے، تو اس پر یہ آیت اتری کہ جس آدمی نے خیانت کی ہے تم اسی کے حق میں دوسروں سے لڑ رہے ہو اور خیانت کرنے والوں کو ساتھ دے رہے ہو، تو یہ ہرگز ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں ان کو منع فرما دیا گیا۔ یاد رکھیں اپنے قبیلے والوں سے محبت کرنا، لگاؤ تعلق یہ اپنی جگہ ہے، لیکن قبیلے والوں کے ساتھ کسی کے خیانتوں کے ساتھ دینا یہ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ کیا اپنی قوم اور قبیلے سے محبت رکھنا یہ بھی تعصب ہے؟ فرمایا نہیں، یہ تعصب نہیں، لیکن اپنی قوم کے ظلم میں مدد کرنا یہ تعصب ہے، یہ تعصب ہے۔ اور ایک اور روایت ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے، اللہ اکبر، فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین وہ شخص ہوگا جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لی۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن بدترین شخص وہ ہوگا، اللہ کے نزدیک بدترین وہ شخص ہوگا۔ اگر ہم اس حدیث کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، آج بہت سے لوگ طرح طرح کے غلط کام، غلط طریقے سے آمدنی، غلط انداز سے پیسہ بنا کر پراپرٹیاں بنائیں، جائیدادیں بنائیں، بزنس بڑھائیں، گاڑیاں بڑھائیں، سب کچھ کیوں؟ گھر والوں کے، بچوں کے لیے، فلاں کے لیے۔ یہ غلط کام کیوں؟ یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے۔ نہیں کروں گا تو اس کو کیا کہوں گا، نہیں کروں گا تو وہاں نہیں دے پاؤں گا، نہیں کروں گا تو یہ نہیں۔ بظاہر اس نے خود استعمال نہیں کی وہ چیزیں، لیکن فائدہ لوگوں نے اٹھایا، جواب اس کو دینا ہوگا، حساب اس کو دینا ہوگا۔ تو بدترین ارشاد فرمایا گیا اس آدمی کو کہ جو لوگوں کی دنیا تو اچھی کرنے میں لگا رہا، اپنی آخرت برباد کر گیا، اپنی آخرت۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی جو پس منظر ایک ہے کہ وہ شخص جس نے خیانت کی ہے، چوری کی ہے، اور لوگ اس کی حمایت میں جب کھڑے ہو گئے اور اسی کو بچانے لگے، تو یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے آیات مبارکہ واضح نازل فرما دی، اور اگلی آیات میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ اس میں ارشاد فرماتا ہے رب تعالیٰ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا، اور ان لوگوں کی طرف سے نہ جھگڑنا جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اسے جو بہت خیانت کرنے والا بڑا گنہگار ہے۔ یہاں بطور خاص فرمایا گیا ہے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے باقاعدہ خیانتیں کی ہیں، آپ ان کی طرف سے جھگڑا کر رہے ہیں۔ یہ بطور خاص وہ لوگ جو باقاعدہ پھر وکالتیں بھی کرتے ہیں، بلکہ اگر ہم بات کریں تو وکالت کا عمومی جو پیشہ ہے، اب جس میں باقاعدہ طور پر واضح طور پر پتہ ہے، ایک وکیل اگر وہ پیشہ لے رہا ہے اور وہ کسی کا بھی، کوئی بھی اس کا کوئی کلائنٹ ہے، کوئی بھی اس کے پاس کیس آتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہ واضح غلط ہے، لیکن چونکہ وہ وکیل کو پیسے اس چیز کے دے رہے ہیں کہ آپ اس کو ٹھیک کرو، آپ دوسروں کو یوں کرو، ذلیل کرو، فلاں کرو، ناحق پیسے دلاؤ، دیگر اور کچھ کرو، تو ایسی بات کہ جس میں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے اور میں غلط کوئی سچ ثابت کرنے کے لیے مجھے میدان میں آنا پڑ رہا ہے، تو اس کو کون ٹھیک کہے گا؟ ان کو کون ٹھیک کرے گا؟ یاد رکھیں کہ جس کیس کی بنیاد دھوکے خیانت پر ہے وہ اجرت بھی جائز نہیں ہے، وہ کمائی بھی جائز نہیں، کیونکہ آپ تو وکالت ہی اس وقت ٹوٹل ایک غلط کام کی کر رہے ہیں۔ دو
آدمیوں کا کیس ہے، ایک کا تو ہے نا مسئلہ اس میں، اور پتہ بھی ہوتا ہے ان کو، لیکن اپنی قوانین کے تحت اور ان شکوں کے تحت کچھ نہ کچھ اصول نکالتے رہنا۔ اور یہ تو عام مشہور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تم اگر 5 لاکھ تمہارے بنتے ہیں تو 10 لاکھ کا کیس کرو ان پر، تاکہ تمہارے 5 تو مل جائیں، 6 ملیں گے، 7 ملیں گے، 10 لاکھ کا کیس کرو، 15 لاکھ کا کیس کرو۔ اور یہ میں نارمل بات کر رہا ہوں، ورنہ کروڑوں میں بات جاتی ہے، بات 1 کروڑ کی ہے تو 3 کروڑ کا کیس کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خیانت نہیں تو اور کیا ہے؟ میاں بیوی میں آپس میں نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، اور جب طلاق پر معاملہ ہو جائے، ٹھیک ہے، بیوی کا سامان ہے، جہیز ہے، وہ بیوی کا ہی ہے، وہ اپنے سامان کی مالک ہے، اس جہیز کا سامان اس نے لینا ہے، لیکن جب نا اتفاقی ہو گئی، اب وہ وکیل انہیں مشورہ دیں گے کہ بھائی اتنا بڑا سامان کی وہ لسٹ بنا کے دے دو، جو نہیں بھی دیا تھا وہ بھی ان کو دے دو، تاکہ یہ پورا کریں، یہ ہمارے وہ سامان بھی پورا کریں۔ تو لہذا کبھی بھی جہاں پتہ ہے کہ یہ خیانت ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، اس کی کوئی وکالت نہ کریں، اس کا کوئی نمائندہ آپ نہ بنیں، نہ اس کی طرف سے آپ کہیں کیس کریں، نہ کہیں زبانی کلامی جا کر بات کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے گا وہ بھی اسی طرح ہی، وہ بھی اسی طرح ہے، اور جھوٹی گواہیوں کی بھی سخت ترین مذمت وہ بیان فرمائی گئی ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ فرمایا وہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، لوگوں سے شرماتے ہیں، اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہاں پر بھی وہ سابق جو گزشتہ آیات مبارکہ کے شان نزول میں جو واقعہ بیان ہوا، اور جس شخص نے وہ خیانت کی، چوری کی، اور اب وہ دوسروں پر الزام لگا رہے ہیں اور دوسروں کے خلاف گواہی دے رہے ہیں اور اپنے بندے کو بچانا چاہ رہے ہیں، اور اس کی ایک پلاننگ بنا رہے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیوں ایسا کر رہے ہیں کہ ہماری اگر یہ بات کھل گئی تو ہمارا قبیلہ، ہماری قوم والے لوگ وہ شرما جائیں گے، ان کو شرم آئے گی، اور وہ ہمارے لیے باعث عار ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یستخفون من الناس، لوگوں سے تو یہ حیا اور شرم والے معاملات یہ بڑے رکھ رہے ہیں، ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے جب وہ راتوں کو پلاننگ بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی کسی اور کے خلاف گواہی، جھوٹا الزام، بد عہدی اور جو بھی معاملات، تو جب وہ یہ پلاننگ بنا رہے ہوتے ہیں اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہے، اللہ پسند نہیں کرتا، یعنی جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے اس کی پلاننگ بھی باقاعدہ بنا رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے بھی آدمی کو حیا، ڈر، خوف، شرم یہ محسوس کرنی چاہیے، ایسے نہیں کہ کہے کہ یہ تنہائی ہے اور یہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ رب یہی فرمایا کہ جب عام کوئی بھی نہیں دیکھتا اللہ وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ علماء نے لکھا کہ اس آیت کا کوئی اگر تصور پکا ذہن میں نقش کر لے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو آدمی کے کئی طرح کے معاملات وہ بہتر ہو جائیں گے۔ آپ کہیں بھی جاتے ہیں لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، لوگ بڑے بالکل آرام سے، کوئی بھی ایسی اخلاقی طور پر بھی کوئی غلطی ہو جائے، جرم سے بچتے، قصدن تو ہے ہی ہے، اپنی چال چلن بھی اچھی کر لیتے ہیں کہ میں کیمرے کی آنکھ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ قابل اعتراض بن جاؤ، محتاط ہو جاتے، پڑا ہوا مال بھی کہیں کیمرہ لگا ہوا ہے نہیں اٹھائیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ تو جب کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو اس کا اتنا خوف، تو اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کا خوف کتنا ہونا چاہیے، اس کا خوف کتنا ہونا چاہیے۔ بزرگوں نے لکھا کہ آدمی یہ کلمات زبان پر دہراتا رہے، کیا؟ اللہ معی، اللہ ناظر الی، اللہ شاہد، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے۔ یہ اپنا وظیفہ بنا لے، رات کو سوتے ہوئے بنائے، عام طور پہ بنائے، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کے دل کے اندر ایسا تقویٰ یہ آ جائے گا، اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات نقش ہو جائے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ نقش ہو جائے گی تو اس کا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ پھر آدمی گناہوں کی طرف نہیں جائے گا، نافرمانیوں کی طرف نہیں جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔
اور ایسا تقوی ہم سب کو عطا فرمائے۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ ام من یکون علیہم وکیلا۔ اے لوگو سن لو، یہ تم ہی ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑے گا؟ یعنی دنیا میں تو تم جھگڑ لیے ان کی طرف سے، آپ نے کہا قیامت کے دن اللہ سے کون جھگڑے گا؟ مطلب اس وقت کون یہ وکالت کرے گا؟ ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ان کا کارساز ہوگا، کون ان کا وکیل ہوگا؟ اس آیت مبارکہ سے بطور خاص ایک وہ واقعہ، لیکن عموم سب کے لیے، کہ دنیا کے اندر تو کوئی کسی کے ساتھ یہ ناحق جھگڑا کر کے، اس نے وکالت کر کے جو حق تھا اسے ناحق ثابت کر دیا، جو ناحق تھا اسے حق ثابت کر دیا، جو غلط تھا اسے ٹھیک ثابت کر دیا، اور جو ٹھیک تھا اسے غلط، یہ دنیا سے میں تو کر لیا، لیکن قیامت کے دن اللہ تو جانتا ہے سب کچھ، جب اس کے مطابق اسے سزا ہوگی تو اللہ فرماتا ہے فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ، ان لوگوں کے حوالے سے اب قیامت کے دن اللہ سے کون جھگڑا کرے گا؟ کون کہے گا کہ اسے عذاب نہ دو؟ کون کہے گا اسے یہ نہ کرو؟ تو دنیا کے اندر فیصلہ دینے میں تم دھوکہ دے سکتے ہو کسی کو، لیکن قیامت کے دن اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا؟ ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ میں واضح طور پر فرمایا، تو دنیا میں کسی کی غلط بات کی کوئی وکیل سفارشی نہ بنے۔ یاد رکھیں رب کی بارگاہ میں کسی کے لیے سفارش کرنا، یعنی اس آیت سے یہ کوئی شفاعت کا انکار نہ سمجھے کہ وہ بھی تو وہ سفارش کرنا ہے۔ سفارش جو ہے وہ شفاعت کی جو سفارش ہے وہ تو باقاعدہ قرآن حدیث سے ثابت ہے، اس کا ان چیزوں کے ساتھ یوں تعلق نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کریں گے شفاعت، اس کے علاوہ اور جن جن کو اللہ کی طرف سے حضور کے توسل سے اذن ہوگا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں شفاعت کر سکے؟ مطلب اجازت کے ساتھ شفاعت ہوگی۔ اور روایت میں فرمایا گیا وہ کچا بچہ قیامت کے دن جس کے ماں باپ کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ دوزخی ہیں یا جہنم میں جائیں گے، تو وہ بچہ رب سے جھگڑا کرے گا، اور یہاں تک کہ اپنے ماں باپ کو لے کر اسے کہا جائے گا کہ اپنے ماں باپ کے ہاتھ پکڑ، اپنے ماں باپ کو ساتھ لو اور جنت میں داخل ہو جائے، اور وہ اپنی ناف سے کھینچے گا۔ یہ روایت میں فرمایا کہ ناف سے کھینچتا وہ ان کو جنت میں لے کر چلے جائے، اسے کہا جائے گا جھگڑا کرنے والے۔ لیکن یہ جھگڑا وہ نہیں ہے جو مد مقابل میں آ کے کیا جاتا ہے، یہ جھگڑا ناز کا جھگڑا ہے، یہ اسرار، پیار، محبت، ادب، تعظیم کے دائرے والا اور ناز والا ہے، یہ مد مقابل آنے والا جھگڑا نہیں ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں اب اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ فرمایا اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو گناہ کمائے تو وہ اپنی جان پر ہی گناہ کما رہا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ یہاں یہ بات ارشاد فرما دی گئی کہ جو گناہ کرے، جس سے اب گناہ ہو گیا اور اب اس گناہ کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اس کے توبہ کے تقاضے پورے کر لے تو رب تعالیٰ کو مہربانی کرنے والا پائے گا، رحم کرنے والا پائے گا، مغفرت کرنے والا پائے گا، یعنی اللہ اس کے گناہ بخش دے گا۔ دوسری بات یہ بھی ارشاد فرمائی گئی اس آیت مبارکہ میں کہ جو گناہ کرے گا تو اس کا وبال اسی پر ہوگا، یہ نہیں گناہ کوئی کرے گا اور وبال کسی اور پر ہوگا، جو گناہ کرے وبال بھی اسی پر ہوگا۔ ایک بات اس میں واضح طور پر ہے کہ گناہ کا وبال تو اپنے کندھوں پر ہے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جنہیں گناہ جاریہ کہیں کہ آدمی گناہ شروع کر کے گیا اور دوسروں کو بھی اس میں مبتلا کر دیا اسے، جیسے
یہ روایت میں بیان فرمایا گیا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے تو قابیل کو بھی اس کا گناہ ملے گا، کیونکہ اس نے گناہ، قتل کا جو گناہ ہے اس نے ایجاد کیا ہے، قتل کا گناہ اس نے شروع کیا۔ لوگوں کو تو ملے گا لیکن قابیل کو بھی ملے گا۔ گناہ بھی ایسے بعد ہوتے ہیں کہ جو گناہ جاریہ ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ان کاموں پر وہ لگا دیتا ہے آدمی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو جتنے لوگ عمل کریں گے اس کے مطابق ثواب بھی ملے گا، اور جس نے گناہ والا برا طریقہ کوئی ایسا ایجاد کیا تو لوگ تو گناہ گار ہوں گے جو عمل کریں گے، لیکن ان کی تعداد کے برابر اس کو بھی ملے گا جس نے اس کو شروع کیا۔ تو یہ تقسیم جو گناہ کی ہے، ایک طرف صدقہ یعنی نیکی کا کام ہے تو صدقہ جاریہ، اور گناہ کی طرف آئیں تو گناہ بھی جاریہ ہیں، گناہ جاریہ بھی ہیں۔ تیسری بات یہاں یہ بیان فرمائی گئی کہ اگر کوئی گناہ کر لے، یعنی گناہ کمائے اور اب کسی دوسرے پر اس کا الزام لگا دے، کیا خود ہے چوری، الزام دوسرے پہ لگا دیا، کبیرہ گناہ، یعنی یہ بھی ان کبیرہ گناہوں میں سے ہے، الزام تراشی، بہتان کسی پر لگانا، اور بہتان اور الزام تراشی کی شدید قرآن حدیث میں مذمت بیان فرمائی۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا اللہ پاک نے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اور اے حبیب اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں ایک گروہ نے آپ کو صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹانے کا ارادہ کر لیا تھا، یعنی دوسری طرف مائل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے تھے اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہاں اس آیت مبارکہ میں بھی اسی سابقہ واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے تو ارادہ کر لیا تھا کہ اس معاملے میں غلط فیصلہ کروا لیں، لیکن اللہ کا آپ پر فضل تھا، اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ علم عطا فرمایا تھا، اور وہ آپ کو اس غلط فیصلے کی طرف مائل نہیں کر سکتے، نہ آپ کو کچھ بگاڑ سکتے، وہ اپنے آپ کو ہی بگاڑ رہے تھے، اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے تھے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ پاک نے انہی کی طرف وہ اشارہ فرمایا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی بیان فرما دی، اللہ پاک نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور یہ عقیدہ علم غیب کے حوالے سے جتنی آیات کو بیان کیا جاتا ہے، ایک آیت مبارکہ یہ بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا ہے، رب نے علم سکھایا ہے، اور تدریجاً آپ کا علم مبارک تام ہوا، کامل ہوا، اور جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو علم دیا، اللہ نے آپ کو اس کا علم دیا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کے بارے میں وہ مطلع کرے، بتائے، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے، اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بھی بیان فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ غیب بتانے پر بخیل نہیں۔ یعنی بخیل کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس کچھ ہو اور وہ نہ بتائے، وہ آگے نہ دے۔ تو ان کے پاس غیب کی خبریں ہیں، یہ صرف اپنے پاس نہیں رکھتے بلکہ غیب کی خبریں آگے بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی عطا سے غیب کا علم ہے، اللہ کی عطا سے غیب کا علم۔ کتنا علم ہے؟ ما کان وما یکون، جو پہلے ہو چکا اور جو ہوگا، آپ کو اللہ نے یہ سارا علم عطا فرمایا۔ اور یہ ہم بات ایسے ہی نہیں، علماء کرام نے بڑی بڑی کتابیں اس پر لکھی ہیں، باقاعدہ احادیث کی روشنی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے مخلوق کی ابتدا سے ہمیں خبریں دینا شروع کی، یہاں تک کہ اہل جنت جنت میں چلے گئے اور دوزخی دوزخ میں چلے گئے، یعنی اتنی آپ نے خبریں عطا فرمائی۔ سو جس نے یاد رکھا یاد رکھا، جو بھول گیا بھول گیا۔ اور اس طرح کی اور کئی روایات کہ آپ نے ایک مرتبہ صبح فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ نے خطاب فرمایا، نمازوں میں نیچے آتے تشریف لاتے، پھر خطاب، پھر خطاب، پھر
اور بیان کیا صحابہ نے باقاعدہ کہ جو کچھ ہو چکا مکان وما یکون، یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر عطا فرمائی۔ تو عقیدہ ہمارا یہی ہے کہ جو آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ آپ کو سکھا دیا، اور جتنے عرصہ قرآن نازل ہوتا گیا تدریجاً علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ کامل اور تام ہوتا گیا، یہاں تک کہ قرآن کا نزول مکمل، حضور کا علم غیب مکمل۔ اور یہ عطائی ہے، رب کا علم ذاتی ہے۔ حضور علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے علم کو اللہ کے علم سے یوں تشبیہ دینا کہ وہ برابر برابر علم ہے، نہیں، کہاں اس کی، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا علم اگر بلا تشبیہ بلا مثال ایک سمندر سے مثال دی تو فرمایا کہ مخلوق کا علم اس کے آگے پھر وہ ایک قطرے کا بھی اگر کروڑوں حصہ کیا جائے، اس کا بھی کوئی آگے ہزاروں لاکھوں حصہ کیا جائے تو یہ بھی آپس میں مماثلت نہیں۔ رب کا علم ہے، رب عالم الغیب۔ ہاں یہ عقیدہ ضرور ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم دیا، نبیوں کو اللہ نے اپنا علم عطا فرمایا۔ حضور فرماتے میں نے رب عز و جل کا دیدار کیا، میں نے احسن صورت میں اللہ کو دیکھا، سبحان اللہ، جو اللہ کے شان کے لائق ہے۔ فرمایا کہ رب نے اپنا دست قدرت جو اللہ کی شان کے لائق ہے وہ میرے پیچھے پشت پر رکھا، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پائی، اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں پائی۔ فرمایا ہر شے میرے لیے ظاہر ہو گئی، ایسی ظاہر ہوئی کہ میں نے ہر شے کو پہچان لیا، یعنی گویا کہ کائنات کی ہر شے کو میں نے پہچان لیا ہے اور میں نے ملاحظہ فرما لیا، دیکھ لیا ہے۔ اللہ نے یہ علم مجھے عطا فرمایا۔ آگے بڑھتے ہیں، مزید آیت نمبر 114 ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ارشاد فرمایا ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کے مشوروں میں جو صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں میں باہم صلح کروانے کا مشورہ کرتے ہیں، صلح کرانے کا مشورہ کریں، اور جو اللہ کی رضا مندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے تو اسے ان قریب ہم بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بالکل خفیہ میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے نا، خفیہ مشورے ہو رہے ہوتے ہیں، فرمایا ان میں کوئی خیر نہیں ہے، کہ جو مشورے جو میٹنگ ہی ایسی جو رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کر گپ شپ لگانا، جس میں یہ باتیں لوگوں کی یا تو عیب جوئی کے معاملات ہوں، آپس میں بہتان، غیبت، چغلی، اس طرح کے معاملات، یا فضولیات قسم کے ہوں، یا گناہ کے کاموں کے بارے میں، فرمایا ان میں کوئی خیر نہیں ہے، ان اجلاسوں میں مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ہاں اگر مشورہ ہے، کوئی اگر اس لیے باہمی طور پر بیٹھتا ہے اور رات میں ہی بھلے بیٹھتے ہیں بات چیت کرنے میں کہ وہ کوئی صدقہ کریں گے، کوئی نیکی کی بات کریں گے، کوئی لوگوں کے درمیان صلح کروائیں گے، تو یہ تو اچھی بات ہے، اور جو یہ نیکی کے کام کرے گا پھر اللہ اسے بہت اجر عطا فرمائے گا۔ اور جو یہ نیکی کے کام کرے لیکن مقصد رب کو راضی کرنا، رب کی رضامندی کے لیے، ہاں نیکی کرے، اس میں اگر نیکی کے اندر ہی ریاکاری میں پڑ گیا، کوئی اور گناہوں میں پڑ گیا تو پھر اللہ کی رضا اس میں شامل نہیں، رب کی رضامندی حصول نہیں، تو جبکہ ثواب کس لیے ملنا ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے میں یہ کام کرتا ہے پھر اللہ اسے اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی، رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرتا ہے، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ کتنی ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اب دو باتیں یہاں پہ کہ جس نے رسول کی مخالفت کی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، حق واضح سب کچھ ہو گیا، اب رسول کی مخالفت کرتے ہو اور پھر مسلمانوں کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہو، ایک مسلمانوں کا جو راستہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہو، تو پھر اللہ تمہیں پھیر دے گا۔ کس طرح پھیرے گا؟ جہنم کی طرف پھیرے گا۔
وہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ کسی معاملے میں مسلمانوں کا اجماع ہو، اور اجماع بھی ایک حجت ہے، دلیل ہے، اس کے برخلاف کوئی اور راستہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک جس میں فرمایا سواد اعظم، بڑی جماعت، اس کی تم پیروی کرو، اس کی پیروی تم پر لازم ہے، اور وہ جو ان سے جدا ہوا وہ جہنم میں گرا۔ پوری دنیا کے اندر اگر آج بھی لوگ اس فرقوں کی بحث میں، اور یہ وہ پتہ نہیں کتنی بحث کرتے، بھائی اصل اہل سنت ہے جو شروع سے لے کر آج تک، اب جو کچھ اس سے ٹکڑے ہو کر الگ الگ ہوئے تو وہی اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ سواد اعظم وہ اہل سنت ہے، اور ہمیشہ سے اس کی تعداد وہ بھاری رہی ہے، سب پر غالب رہی ہے۔ تو فرمایا کہ سواد اعظم کے ساتھ رہو، جو اس سے جدا ہوا اس نے اپنے آپ کو جہنم میں گرا لیا۔ اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی تو اس کے بارے میں ایک قول ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، کہ ایک بوڑھا آدمی تھا، وہ حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے جو گناہ ہوئے، نافرمانیاں ہوئی ہیں، مجھے اللہ کی معرفت ہے، پہچان ہے، رب کا ڈر ہے، میں رب سے نہیں بھاگ سکتا، مطلب اپنی ندامت کا بھی اظہار کیا اور ساتھ اپنے گناہوں کو بھی بیان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے یہ آیت نازل کی، یعنی وہ جو گناہ تھے وہ گناہ تھے، یہ کفر اور شرک والے گناہ نہیں تھے۔ تو اللہ نے فرما دیا کہ شرک اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ یہاں شرک سے مراد وہ کفر بھی، یعنی یہ کفر شرک اللہ معاف نہیں کرے گا اگر کوئی اسی حالت میں کفر و شرک پر مر جائے۔ ہاں زندگی میں موقع ہے، زندگی میں اگر کوئی شرک سے توبہ کرتا ہے شرک بھی معاف ہو جائے گا، کوئی کفر سے توبہ کرتا ہے وہ کفر بھی معاف ہو جائے گا۔ تو فرمایا شرک کفر معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، جس کے لیے جو چاہے وہ معاف فرما دے گا۔ اور جس نے شرک کیا وہ تو بھٹک گیا، وہ تو راستے سے بھٹک گیا۔ زندگی میں دنیا میں ہے توبہ کا موقع ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، اور دنیا سے چلا گیا تو یعنی کفر و شرک کی حالت میں ہی مرا، اب اس کے لیے کوئی بخشش اور مغفرت کی صورت نہیں۔ تو اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا چاہیے، رب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اب آیت مبارکہ سے کہے کہ شرک معاف نہیں ہوتا بقیہ سب معاف ہوتے ہیں، تو اس طرح کی آیتیں سن کر اپنے آپ کو دلیر نہیں بنانا کہ اور گناہ معاذ اللہ کرنے، نہیں، اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ تو وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اب ہو گیا گناہ، رب کی بارگاہ میں معافی مانگو، توبہ کر لو، اللہ جس کے لیے چاہے معاف فرمائے گا۔ کوئی ایسی واضح یقینی اس پر معافی تو نہیں دے دی، ہاں امید ہے، رب سے جب بھی دعا مانگو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ قبول فرمائے گا۔ لیکن گناہ پر قائم رہتا ہوا کوئی آدمی گناہ سے توبہ کرتا ہے، اس کو روایت میں فرمایا وہ تو اللہ سے مذاق کر رہا ہے، ٹھٹا کرنے والا آدمی۔ تو اس لیے گناہ سے توبہ کا مطلب یہی ہے کہ ترک معصیت ہو، اس گناہ کو چھوڑا جائے، جو تلافی ذمہ لازم آتی ہے وہ نقصان اور تلافی پوری کی جائے، نقصان کا ازالہ کیا جائے، پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگے تو رب تعالیٰ گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا۔ اللہ پاک سچی توبہ کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کا درس ہمارا اختتام کو پہنچا ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور آئیڈیل زندگی گزارنے کی جو آیات مبارکہ تھیں، واقعی اگر کوئی قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھتا ہے تو پھر وہ ادھر ادھر کسی کے ساتھ نہ حق معاملات، نہ حق فیصلے، نہ حق مال دبانا، یہ ہرگز وہ نہیں کر سکتا۔ وہ خیانت اور جھوٹ اور دھوکہ دہی نہیں کر سکتا، ہمیشہ اس کی زبان پر سچ اور حق ہی رہے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن احکامات پر عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن آسان در سے قرآن